برائی کو بھلائی سے فتح کرنا۔ اپنے عقیدے سے سمجھوتا کیے بغیر ہمیں مسیح جیسی صفات کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے جو ہم غیر ایمانداروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں مشر ہوں۔ اب اس اصول کو سمجھنے کے لیے اپنے تخیل کا استعمال کریں۔ 2000 سال پہلے کریتے میں اصل میں رہنا کیسا ہوگا؟ اب یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے جب تک کہ آپ تصور کو دوبارہ نہیں بتاتے، کیونکہ یہ دنیا کی بدترین جگہوں میں سے ایک تھی۔ ماحول اور لوگ اپنے لیے جی رہے تھے اور جسم کی ہوس، زندگی کا غرور، آنکھوں کی ہوس، در حقیقت یہاں تک کہ ان کے اپنے فلسفی بھی کریتیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اور میں نے اسے انتہائی بدحالی کہا ہے۔ یہ وہی ہے جو ان کے اپنے نبیوں میں سے ایک نے لکھا ہے یا فلسفیوں نے۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا جو خاص ان کا نبی تھا کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے، موضوعی جانور، احدی کھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو ان کے اپنے نبیوں میں سے ایک نے لکھا یا فلسفیوں نے ان کے اپنے نبیوں میں سے ایک نے کہا کریتی ہمیشہ جھوٹے، برے درندے اور سست ٹاپو ہوتے ہیں۔ زبردست۔ اب اگر آپ ان لوگوں میں سے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدمت تیتس کر رہا ہے، وہ ایسے ہی تھے، لیکن انہوں نے مسیح یسوع میں نئی زندگی پائی، اور پالوس نے ان کو تعلیم دینے کے لیے وہیں چھوڑ دیا تاکہ ان کو بڑھنے میں مدد ملے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے مسیح میں اس بہت ہی کافر بگڑے ہوئے ماحول کے درمیان بالغ ہونے میں، اور اسی لیے وہ مخاطب ہے۔ در حقیقت اس نے اس مسئلے کو باب 1 میں حل کیا جب اس نے روحانی پیشواؤں کے بارے میں بات کی، اور تیتس کو روحانی پیشوا مقرر کرنا تھا جو اہل ہوں اور جو پہلے ہی ایک نئی زندگی میں چل رہے ہیں، پہلے ہی یسوع مسیح کی عکاسی کرنا شروع کر دی ہے، اور ہمارے پاس وہاں خصوصیات کی ایک فہرست ہے جو مسیح جیسی زندگی کی عکاسی کرتی ہے، جیسا کہ تیتس کے لیے یہ کہتے ہوئے کہا گیا ہے تیتس انہیں روحانی پیشوا کی ضرورت ہے، لیکن یقینی بنائیں کہ یہ روحانی رہنما مسیح میں پختہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہ فہرست بتاتا ہے کہ مسیح میں پختگی واقعی کیسی دکھتی ہے۔ اب جب وہ باب 2 میں آیا تو اس نے صرف روحانی پیشواؤں سے خطاب نہیں کیا جیسا کہ اس نے باب 1 میں کیا تھا، اس نے تمام ایمانداروں سے خطاب کیا، اور وہ اسے درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ بزرگ آدمیوں کو مخاطب کرتا ہے جو مسیح کے پاس آئے، وہ بڑی عمر کی عورتوں کو مخاطب کرتا ہے جو مسیح کے پاس آئی ہیں، وہ نوجوان عورتوں کو مخاطب کرتا ہے جو مسیح کے پاس آئی ہیں، وہ جوان مردوں کو مخاطب کرتا ہے جو مسیح کے پاس آئے ہیں، اور پھر وہ تیتس کی شناخت اس مخصوص درجے میں ہونے کے طور پر کرتا ہے۔ اس لیے جب وہ وہاں تھا تو شاید وہ نسبتاً ایک جوان آدمی تھا جس نے ان لوگوں کو یسوع مسیح میں بالغ ہونے میں مدد کرنے کے اس زبردست چیلنج کا سامنا کیا۔ لیکن اب جیسا کہ آپ باب 3 پر آتے ہیں، آپ اس کی تشویش ان کے آس پاس کی دنیا سے متعلق ہے۔ وہ ان مسیحی جیسی صفات کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں جو ابھی تک مسیح کے پاس نہیں ہیں، اور یہ ہے جو پالوس نے لکھا ہے، انہیں یاد دلاؤ، یعنی ایمانداروں کو یاد دلانا، حکمرانوں اور حاکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا مثال بنے۔ پھر فرمایا اطاعت کرنا، سرکشی نہ کرنا، صوم، ہر اچھے کام کے لیے تیار رہنا۔ جب اچھے کام کرنے کے لیے دروازے کھلیں تو ان دروازوں سے چلو۔ کسی کی غیبت نہ کرو، جس میں ساتھی ایماندار شامل ہیں، لیکن اس میں ان کے آس پاس کی دنیا بھی شامل ہے اور جو قیادت میں ہیں۔ کسی کو گالی نہ دینا اور اس سے نہ کہنا، کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہو بلکہ نرم مزاج ہوں، اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں۔ اب پہلے یاد رکھیں باب 2 میں اس نے تمام لوگوں کا حوالہ دیا کہ وہ ہم میں سے ہیں جو ایمان کے ذریعے فضل سے بچائے گئے ہیں۔ اب جب وہ لفظ تمام لوگ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے ہر فرد کا حوالہ دے رہا ہے جو ابھی تک یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے نہیں آئے۔ لہٰذا وہ خدا کے فضل کو ظاہر کرنے کے لیے اور انہیں اپنی زندگی میں خدا کے فضل کو یاد رکھنا ہے، وہی چیز جس کے بارے میں پالوس نے باب 2 میں بات کی ہے۔ اس نے کہا کیونکہ ہم بھی کبھی بے وقوف تھے، تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہم بھی نافرمان، فریب میں مبتلا، طرح طرح یوں اور لذتوں کے غلام تھے، بغض اور حسد میں رہتے تھے، نفرت انگیز، ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ اور یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے کہ پالوس خود کو اس میں شامل کرتا ہے، ایک بہت مضبوط یہودی کے طور پر جو قانون کی پاسداری کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے سادگی سے کہا خدا کے ساتھ میرے تعلق کے لحاظ سے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، میں ایک گناہگار تھا اور مجھے نجات کی ضرورت تھی۔
تو اس نے کہا جب آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بے دین زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ جو یہاں تک کہ پست ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو ہو سکتے ہیں کہ خوف نہ گناہ نہ کر رہے ہوں لیکن وہ پھر بھی کھوئے ہوئے ہیں، وہ مسیح سے باہر ہیں، فرمایا ان کو حقیر مت دیکھو، بس یاد رکھیں کہ یسوع نے آپ کو بچایا تھا۔ اور یہ خدا کے فضل کی ترغیب کا حصہ ہے۔ وہ آگے کہتا ہے، لیکن جب ہمارے نجات دہندہ خدا کی مہربانی اور بنی نوع انسان کے لیے اس کی محبت ظاہر ہوئی تو اس نے ہمیں بچایا۔ کیسے؟ راست بازی کے کاموں سے نہیں جو ہم نے کیے تھے، بلکہ اس کی رحمت کے مطابق، اس کا فضل روح القدس کے ذریعے تخلیق نو اور تجدید کی صفائی کے ذریعے۔ اب اس بات کو یقینی بنائیں، اس بات کو غلط نہ سمجھ لیں کہ پانی کا بپتسمہ نئی پیدائش کا غسل ہے۔ پانی ہمارے گناہوں کو نہیں دھو سکتا، یہ یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ یسوع مسیح پر ایمان ہے جو ہمارے دوبارہ تخلیق کرتا ہے، اور بپتسمہ محض اس تحقیق کی تصویر ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اور ایک نئی زندگی کی طرف جی اٹھے ہیں۔ ہم اپنے ایمان اور خدا کے فضل کے ذریعے خدا کی روح سے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے وارث بنیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیں واپس لے جاتا ہے جو اس نے پچھلے باب میں خدا کے فضل کے بارے میں لکھا تھا، جس نے ہمیں بچایا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کے لیے جینے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں پالوس نے کہیں بھی ان لوگوں سے نہیں کہا جو محفوظ نہیں ہوئے تاکہ بچائے جانے کے لیے اپنی زندگیوں کو صاف کریں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے راست بازی کے کام ایسے نہیں کریں گے، یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا کی راست بازی ہے، یہ مسیح میں جو ہماری جگہ مرا۔ لیکن ایک بار جب ہم بچ جاتے ہیں تو خدا کی نظر میں راست باز بن جاتے ہیں، ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں۔ پھر ہمیں خدا کے فضل سے تحریر پانی ہے، ان اچھے کاموں کو کرنے کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس تحفے کی وجہ سے ہمیں پرجوش ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے ایک شخص کو مجھ سے کہا اور مجھے اس کی زندگی میں خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا، میں آپ کا مقروض رہوں گا مشل، میں نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے میں ساری زندگی آپ کا مقروض رہوں گا۔ اور یہ صرف ایک انسانی مثال ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں سوچیں اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا اس کی وجہ سے ہمیں اب تک اس کے مقروض رہنا چاہیے۔ اور یہ اس سوال کی طرف جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم دنیا کا حصہ بنے بغیر دنیا سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اور مسیحی ہونے کے ناطے کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دنیاوی حالات میں پھنساتے ہیں۔ اور یہ مجھے ایک دوست کی یاد دلاتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک ایماندار کے طور پر اس نے ایک ہیڈ ہنٹر کو جواب دیا اور خود کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے پر فائز کر لیا، جو بنیادی طور پر فحش مواد تیار کرنے کے کاروبار میں ہوا، خاص طور پر اس وقت ہوٹل موٹلز وغیرہ کے لیے۔ اور مجھے یہ خبر ملی کہ وہ ہمارے گرجا گھر میں جا رہا ہے۔ بالکنی میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن وہ جس چیز میں ملوث تھا اس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی بے چین شخص تھا، اور اس طرح میں نے اس کا فون نمبر حاصل کیا اور اسے فون کیا اور ہم ناشتے پر ملے، اور اس نے کہا یہ سچ ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا، اور میں کلیدت پسندی کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس فحش مواد کی تیاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں صرف اس پورے آپریشن کا انتظام کر رہا ہوں اور اپنے باس کے لیے اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ارب پتی کون ہوا جو اس مخصوص کمپنی کا بطور ذیلی ادارہ تھا، لیکن جب وہ ناشتے کے وقت میرے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، مشل، میں پھینکنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آج صبح ہی صحیفہ پڑھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ جس نے کسی کو ٹھوکر کھلائی اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے تو بہتر ہے، اور کہا مجھے مدد چاہیے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، اور اس طرح میں نے اس استعفیٰ دینے میں، اس کی مدد کرنے میں اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ اب میں نے انا اور خوف کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے کیلیفورنیا تک گیا اور اسی شام وہ استعفیٰ دینے والے تھے، لیکن اس نے اگلی صبح مجھے بلایا۔ میں یہاں ڈلاس میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وائز پر کام کر رہی تھی۔ میرا سیل فون اٹھایا اور اس نے کہا، مشل،
مجھ میں اس آدمی کو استعفیٰ دینے کی ہمت نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ ڈرا رہا ہے، وہ طاقتور ہے۔ اور میں نے کہا اچھا مجھے آپ کی مدد کرنے دو، اور میں لفظی طور پر اس ریسٹورنٹ میں بیٹھی اور اس کا استعفے کا خط لکھا اور اسے فون پر پڑھیں۔ اس نے اسے نیچے اتارا اور اندر جا کر استعفیٰ دے دیا، اور اس کا بڑا مقصد جیسے ہی وہ اس آدمی کے پاس پہنچا، میں نے بہت حساسیت سے سوچا اور میں نے اس میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ حساس ہونا، کیا اس نے یہ عہدہ قبول کیا؟ وہ جاری نہیں رکھ سکا کیونکہ یہ اس کی خاندانی اقدار کے بالکل خلاف تھا۔ اس پر تبلیغ نہیں کی، بس کہا یہ میری خاندانی اقدار کے خلاف ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس طاقتور ارب پتی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس نام سے پکارا اور کہا، تم نے پہلی پوزیشن کیوں قبول کی؟ وہ ناراض نہیں تھا، اس نے سادگی سے کہا، تم نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا؟ اور استعفیٰ دے دیا۔ اور اس کے استعفے کی حساسیت کا ایک حصہ اس نے علیحدگی نہ مانگی۔ وہ کئی ملین ڈالر کی تنخواہ سے دور چلا گیا۔ اس نے در حقیقت اپنے اسٹاک آپریشنز کو میز پر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور وہ چلا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اب زندہ نہیں ہے، دراصل اس نے ایک دن اسے اپنے خاندانی مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا۔ اب میں نہیں جانتی کہ آخرکار اس کے ایمان کے لحاظ سے اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس شخص کے پاس ایک انتخاب تھا اور خود کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ وہ خوفناک سزا کے تحت سے وہ کلیدت پسندی کر رہا تھا، لیکن اسے حساسیت، رحم دلی اور وقار کے ساتھ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت تھی، اور اس نے کیا۔ اور وہ ایسا آدمی تھا جس نے کہا، نشل میں زندگی بھر آپ کا مقروض رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ساری زندگی میرا مقروض ہے تو ہمیں یسوع مسیح کے مقروض ہونے میں کیا ہونا چاہیے؟ کون آیا؟ صلیب پر کون مر گیا؟ ہمیں کس نے بچایا؟ ہمیں مسیح میں یہ شاندار میراث کس نے دی؟ آپ جانتے ہیں پطرس نے پہلے پطرس باب 3 میں واقعی اس مسئلے کو حل کیا تھا، جب اس نے یہ کہا تھا اگر آپ نیکی کے لیے وقف ہیں تو کون آپ کو نقصان پہنچائے گا؟ اور میں محسوس کرتی ہوں کہ بالکل وہی ہے جو میرا دوست خاندانی اقدار کے لحاظ سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ہر وہ چیز جس میں یہ کمپنی ملوث تھی یقیناً خاندانی اقدار کے خلاف تھی۔ یہ اچھا نہیں تھا، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو، نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ یہ وہی ہے جو پولس ان لوگوں کو سکھانے کے لیے تیتس کو لکھ رہا ہے، بلکہ مسیح کو خاندان جان کر اپنے دلوں کو مقدس سمجھو، اور جو کہ تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے ان ہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں۔ خدا کرے ایسا ہو، ہماری بلاہٹ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ خدا کرے ہم جس طرح جیتے ہیں اس کے ذریعے ایسا کریں، کیونکہ اچھا کام کرنے پر تکلیف اٹھانا بہتر ہے۔ اگر یہ خدا کی مرضی ہے تو برائی کرنے پر تو مجھے اس اصول کو دہرانے دو، برائی اور اچھائی سے فتح۔ آپ کے اپنے عقیدے سے سمجھوتے کیے بغیر ہمیں مسیح جیسی صفات کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، جیسے کہ کافروں کے لیے۔